السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا باب جو سوم ہے اس میں سے چیپٹر نمبر 3 ایفائے عہد۔ اب میں آپ کو اس کا اوور ویو دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے کوسچنز دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو سارے چیپٹر کا اوور ویو دے دوں گا۔ تو سب سے پہلا اس کا سوال ہے ایفائے عہد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اور اس میں کیا بتایا گیا؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان جو کسی سے وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنا، یہ ہوتا ہے ایفائے عہد۔ اس وعدے کو قول و قرار بھی کہہ لیتے ہیں، زبان دینا بھی کہہ لیتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا یخلف اللہ المیعاد کا ترجمہ لکھیں۔ تو وہ یہ لکھا ہوا یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اس کا ترجمہ، تو اس کا ترجمہ بھی یہاں پہ ہی لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 21 پہ ہی، یہاں پر، ہاں یہ والا، یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد ہے جی کوسچن نمبر 4، عقد کے لفظی معنی بیان کریں۔ تو عقد کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے گرہ لگانا، یہ والا اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے جی کوسچن نمبر 5، حدیث مبارکہ میں دینداری کی علامت کسے قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس کو، یہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سوال کی سمجھ آ جائے گی، اس کا جواب پتہ چل جائے گا۔ لیکن سنٹینس میں آپ کو پہلے بھی بنوا چکا ہوں، وہ سنٹینس کیسے بنانا ہے آپ نے؟ وہ سنٹینس اس طرح سے بنانا ہے کہ حدیث مبارکہ میں وعدے کی پابندی کو دینداری کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ جملہ بنانا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سارے چیپٹر میں شروع سے لے کر اینڈ تک کیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو عہد کی، ایفائے عہد کی تعریف کی گئی، اور وہ پہلے بھی بتا چکا کہ کسی کے ساتھ کیا گیا وعدہ اس کو پورا کرنا، یہ کیا ہے جی؟ یہ وعدہ وہ ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جو وعدے کو پورا کرنے والی چیز ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور سچے لوگوں کی علامت ہے۔ اور اسی پر آگے قرآن مجید کے دلائل تھے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مطلب وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں ہی اس پر دلیلیں تھیں کہ یہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندے بھی اپنے وعدے کو پورا کریں۔ تو اس پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دلیل بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدہ پورا کیا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قیامت کے دن انہی کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کے کرنے کا حکم تھا لیکن انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ نہیں کیے، یا جن سے رک جانے کا حکم تھا لیکن انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے نہیں رکا۔ تو وعدہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر وہ وعدہ پورا نہیں کیا جائے گا تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے وعدہ پورا کرنا۔ تو اس میں کیا ہے جی؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ راست باز اور سچے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ راست باز کہتے ہیں سچا بندہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی پر قرآن مجید کی دلیل وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیک بندوں کی کیونکہ بات ہو رہی تھی، اگر قرآن مجید کا سیاق و سباق دیکھیں تو وہاں پہ نیک بندوں مومنین کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ ایک ان کی صفت یہ بیان کی گئی کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت کیا لکھی ہوئی ہے؟
والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نگہبانی کا مطلب پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد قسم اور قول کی پابندی، یہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے جی، اس میں عہد کی ایک اور تعریف کی گئی ہے۔ ایک تو عمومی وعدے کو بھی عہد کہہ لیتے ہیں، اور ایک وہ وعدہ جو بندے آپس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر کرتے ہیں، اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ دو تعریفیں ہوں گی، ایک عمومی وعدے کو بھی عہد کہتے ہیں، اور وہ وعدہ جو بندے آپس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر کرتے ہیں، اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی دلیل لکھی ہوئی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وعدے کو پورا کرو، اور تم اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد ان کو توڑا نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح قرآن پاک میں عہد کی پابندی کے ساتھ عقد کی پابندی کا ذکر ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ مومنوں اپنے قراردادوں کو، مطلب اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اس کے بعد اگر پیج نمبر 22 پہ آئیں تو وہاں پہ سب سے پہلے عقد کی تعریف لکھی ہوئی ہے، لفظی معنی اس کا مطلب ہے گرہ لگانا، اور اصطلاحی مطلب اس کا کیا ہے کہ لین دین اور معاملات میں اپنے جو تحریری اور زبانی وعدے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا کیا ہے، عقد ہے۔ کچھ وعدے لکھے جاتے ہیں اور کچھ وعدے زبانی کیے جاتے ہیں، تو ان دونوں قسموں کے وعدوں کو پورا کرنا کیا کہلاتا ہے، عقد کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عہد کے ساتھ عقد کو بھی پورا کرنا لازمی قرار دے دیا۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے، حسن عہد۔ حسن عہد کا مطلب اچھا دور۔ تو اس میں کیا لکھا ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس کا حال چال پوچھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس بڑھیا کی طرف کچھ خاص توجہ دی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، اور جو رویہ جو سلوک میں ان کے عہد میں کرتا تھا، وہی رویہ وہی سلوک میں اب بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ملنے جلنے والوں سے یکساں سلوک ایمان کی نشانی ہے۔ تو جو جیسا سلوک تب کرتا تھا ویسا سلوک اب کرنا ضروری ہے، اور یہ برابر سلوک کرنا اس عہد کا، اس دور کا، اور اس دور کا کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، ایفاء عہد دینداری کی علامت۔ کیا مطلب؟ دین اس کے اندر موجود ہوگا جو عہد کو پورا کرے گا، جو وعدے کو پورا کرے گا۔ اور اسی پر دلیل اللہ تعالیٰ نے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا اس میں دین موجود نہیں ہوتا۔ تو دین کس میں موجود ہوتا ہے اس حدیث کے مطابق؟ پھر جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو پھر اس کے جو برعکس بات ہمیں سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس میں دین نہیں پایا جاتا، یا اس کا پھر دین کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ جتنے مرضی بلند و بانگ دعوے کر لے کہ میرے ضمیر میں یا میرے دل میں تو دین کی بہت قدر ہے، لیکن وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر، اس کے دل میں دین کی کتنی قدر ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ عہد صرف وہ نہیں ہے کہ جو بندے آپس میں کرتے ہیں، وہ بھی عہد ہے جو بندے آپس میں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ عہد یہ بھی ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ بھی عہد ہے۔ تو بندوں کو آپس میں کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے۔ اب بندوں کے آپس کے وعدے یا عہد کیا ہوتے ہیں، وہ مختلف معاملات میں مختلف ہو جاتے ہیں، لین دین کے بارے میں جو کچھ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے وعدہ
ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، تیرے علاوہ کسی سے مانگیں گے نہیں، تیرے نام کے علاوہ کسی کے نام پر نظر و نیاز نہیں دیں گے۔ لیکن اس دنیا میں آ کر ہم اس وعدے کو بھول چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو اللہ اور اس کے رسول یا پھر بندوں کے آپس کے عہد ہوتے ہیں، یہ کیونکہ حق ہی ہوتے ہیں، اور ان حقوق کو پورا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ دین۔ تو جو بندہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں یا بندوں پر حق ہیں یا جو وعدے یا عہد ہیں، تو وہ دین کی شناسائی نہیں رکھتا، اس کو دین کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس سب سے اینڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عہد پورے کیے، اپنے یہ حقوق پورے کیے جو لوگوں کے تھے یا جو اللہ تعالیٰ کے حق تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے، تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے اور اپنے عہد اور معاہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا اس سبق ایفائے عہد کا اوورویو۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔